رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري وبارك لي في رزقي بسم الله الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس دن ہم نے پڑھا تھا حمزہ اور اس کی اقسام ہم نے پڑھی تھی، لیکن وہ والا جو لیکچر تھا وہ ریکارڈ نہیں ہو پایا تھا انفارچونیٹلی، اسی لیے آج نا وہ والا جو ٹاپک ہوگا اس کو ہم لوگ ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ جو حمزہ والا ٹاپک ہے نا اس کو ہم لوگ ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ ایک منٹ میں ایک ڈاکیومنٹ شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ۔ اچھا، تو یہ ڈاکیومنٹ تو مجھے نہیں ملا، تو پھر میں نے اس کا اسکرین شاٹ لے لیا۔ اچھا، یہاں پر نا پہلی جو سلائیڈ ہے اس میں آپ کو انڈر لائن نظر آ رہے ہیں کچھ ورڈس، اور جو دوسری سلائیڈ ہے اس میں نے کچھ انڈر لائن نہیں کیا، میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ویسے ہی بتا دوں گی۔ تو حمزۃ الوصل کا میں نے آپ کو ایک مختصر سا تعارف دیا تھا، اور میں نے آپ کو یہ بولا تھا کہ قرآن جو ہے اس میں جتنے بھی الفاظ ہیں ان کی جو ابتدا ہے وہ ہم لوگ کبھی بھی ساکن حرف سے نہیں کرتے۔ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات نا الفاظ کا جو پہلا حرف ہوتا ہے ہمیں وہ کسی حرکت کے ساتھ نظر نہیں آتا، تو اب ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم اس کے اوپر کوئی حرکت خود سے نہیں دیکھ رہے تو ہم نے کیا کیا، ہم نے پھر اس کے اوپر کوئی حرکت ڈالی نہیں بلکہ ہم نے اس کو ساکن ہی پروناؤنس کر دیا۔ یہ قاعدہ نہیں چلتا قرآن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا لفظ مل بھی رہا ہے جس کے سٹارٹ میں ایک ایسا آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے جو کہ متحرک نہیں ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو کسی نہ کسی حرکت کے ساتھ پروناؤنس کرنا ہے، ساکن سے ابتدا نہیں کر سکتے ہم۔ تو یہی جو فرق ہے، یعنی اسی وجہ سے ہمیں حمزۃ الوصل کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر بہت سے قرآن میں ایسے الفاظ ہیں جن میں حمزۃ الوصل ہے، اور ہمارا یعنی بہت پالا پڑتا ہے حمزۃ الوصل کے ساتھ، تو اسی لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو آپ کو نا پہلی سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے، یعنی انڈر لائن آ رہے ہیں کچھ 3 ورڈز ہیں جو کہ میں نے انڈر لائن کیے۔ تو اگر میں اس آیت کو کنٹینیویشن میں پڑھتی ہوں تو میں اس کو کیسے پڑھوں گی؟ میں اس کو پڑھوں گی قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ یعنی اب آپ نے غور کیا ہوگا کہ میں نے جب ان الفاظ کو پروناؤنس کیا تو میں نے یعنی ان کا جو حمزہ ہے اس کو میں نے وصل کی شکل دے دی، میں نے اس کو میں نے ملا دیا، اس کو میں نے حذف کر دیا وصل کی فارم میں، قُلِ الْحَمْدُ اور عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، تو یہ دونوں بھی جو الفاظ ہیں ان کے بھی میں نے جو حمزہ ہے ان کو میں نے حذف کیا۔ تو یعنی ہم نے جب اس کو کنٹینیوشن میں کسی بھی چیز کو کسی آیت کو لے کر چلنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس حمزہ کو وہ جو الف ہمیں نظر آ رہا ہے ہم نے اس کو پروناؤنس نہیں کرنا، لیکن اگر میں ان کو علیحدگی میں پڑھتی ہوں تو میں نے ان کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ڈالنی ہے، اور اس کا میں نے آپ کو ایک کرائٹیریا دیا تھا، پراپر کرائٹیریا نہیں ہے بلکہ بس ایک بیسک سی چیز میں نے آپ کو دی ہے۔ پراپر جو چیزیں یعنی بعض اوقات ایسا ہوگا کہ وہ جو رولز میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ کسی الفاظ پہ امپلائی ہوں گے اور کسی الفاظ پر وہ امپلائی نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ اگر آپ کو کلمے کے شروع میں کسی لفظ کے شروع میں الف لام داخل نظر آ رہا ہے تو آپ نے اس کی ابتدا اگر کرنی ہے، اس کے حمزۃ الوصل کی آپ نے ابتدا کرنی ہے تو آپ اس کی ابتدا زبر سے فتحہ سے کریں گے۔ جیسے قُلِ الْحَمْدُ میں جو ہے اس میں جو الف لام ہے
यानी इसमें अलिफ लाम दाखिल है ना, तो अगर मैं इसको अलहदगी में प्रोनाउंस करूंगी, अगर मैं अलहम्दु से स्टार्ट करूंगी आयत को, तो मैं इसके ऊपर फतहा डाल दूंगी, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको पढ़ूंगी। और दूसरी मैंने आपको चीज ये बताई थी कि अगर आपने ना तीसरे हर्फ को देखना होता है, कि अगर तीसरे हर्फ पर आपको दम्मा नजर आ रहा है तो आपने लफ्ज की इब्तिदा में हमजतुल वसल के ऊपर भी दम्मा डाल देना है, और अगर आपको कलमे के तीसरे हर्फ के ऊपर जेर या जबर नजर आ रही है तो आपने कलमे के शुरू में जेर डाल देनी है। जैसे कि देखें अल्लज़ीना, इसमें देखिए तीसरा जो कलमा है उसमें आपको जेर नजर आ रही है दाल के ऊपर, तो आपने इसमें क्या किया, इस्तफा जो है उसमें देखें, यानी अल्लाज़ीना में आपने अलिफ लाम देख लिया ना, अलिफ लाम दाखिल है तो आपने उसके ऊपर जबर डाल दी, आप इसको इल्लाज़ीना नहीं पढ़ सकते क्योंकि उसके शुरू में अलिफ लाम दाखिल है। इसी तरह से कुरान में और भी आपको बहुत से ऐसे अल्फाज मिलेंगे, जैसे कि अल्लती है, हाँ, या फिर अल्लज़ी है, इन दोनों में भी अलिफ लाम दाखिल है ना, तो इसमें भी अलिफ लाम दाखिल है, तो आपने इन सब की इब्तिदा जो है वो फतहा से करनी होती है, जबर से करनी होती है, जेर से नहीं करनी। आपने इसको इल्लती या उल्लती या वैसे ऐसे नहीं पढ़ना, ठीक है। और यहाँ पर देखें उससे जो अगला लफ्ज है नस्तफा, इसमें देखें इसमें हमज़तुल वसल दाखिल है, तो आपने अब अगर इसको अलहदगी में प्रोनाउंस करना है तो आपको इसको, यानी इसका जो हमज़तुल वसल है, हमज़तुल वसल यानी जिसके ऊपर आपको साद नजर आ रहा होता है, यानी तो आपने इसका जो हमज़तुल वसल है इसके ऊपर कोई ना कोई हरकत दाखिल करनी है। तो उसका तायुन करने का तरीका हमने क्या देखा था, वो हमने देखा था कि तीसरे लफ्ज की, तीसरे हर्फ की हरकत को देखना है। तो अब देखें जो इसका तीसरा लेटर कौन सा है, पहला है हमजातुल वसल यानी हमजा है, दूसरा साद है, तीसरा ता है, और ता के ऊपर यानी तीसरा हर्फ जो है वो ता है, और ता के ऊपर मैंने जबर देखी, तो इसका मतलब मैंने क्या करना है, हमजातुल वसल के नीचे मैंने जेर की हरकत डालनी है। तो अगर मैंने इसको अलहदगी में प्रोनाउंस करना है तो मैं इसको पढ़ूंगी इस्तफा, इस्तफा। अगर मैं इससे इब्तिदा करूंगी तो मैं इसको कैसे प्रोनाउंस करूंगी, इस्तफा। सिमिलरली जैसे कि अगर आपको यानी सूरह ताहा में आपको एक लफ्ज नजर आता है, सूरह ताहा की गालिबन आयत नंबर 31 है, उसमें आपको एक लफ्ज नजर आता है और इसमें देखिए कि इसका जो हमज़तुल वसल है इसके ऊपर आपको कोई हरकत नजर नहीं आ रही, तो आपने क्या करना है, आपने इसका तीसरा लेटर देखना है, तीसरे लेटर पर कौन सी हरकत है, दम्मा है, तो आपने पहले भी हमजा के ऊपर दम्मा डाल दिया, आप इसको पढ़ेंगे उशदुद, उशदुद, ठीक है। यानी हमने क्या करना होता है, हमने तीसरे हर्फ की हरकत को देखना होता है, और ये जो रूल्स हैं ये हर सूरत में इम्प्लाई नहीं होंगे, मैं आपको फिर से कह रही हूँ, ये हर लफ्ज के ऊपर इम्प्लाई नहीं होंगे। ज्यादातर ये जो रूल्स है ना ये इम्प्लाई होंगे फेले अमर के ऊपर। फेले अमर वो होते हैं, अमर कहते हैं हम लोग किसी काम को, कोई भी काम हो गया, अमर किसको बोलते हैं, किसी भी काम को। फेल होता है वर्ब, और वर्ब आपको पता है जिसमें हम लोग कोई काम कर रहे हो, वर्ब उसको बोलते हैं। तो ऐसे वर्ब्स जिसके अंदर कोई कमांड हो, जिसके अंदर कोई हुक्म हो, ठीक है, जिसके ऊपर कोई हुक्म हो, उन पे ये वाला जो रूल है वो ज्यादातर आप इम्प्लाई कर सकते हैं। जैसे कि सूरतुल फजर की आयत नंबर 28 में आप देखते हैं, इसका मतलब है होता है लौट आओ, लौट जाओ। तो यानी ये भी हुक्म है ना, तो इसकी भी फिर हमने क्या करना है, हमने इसका तीसरा लफ्ज देखना है, जीम है उसके नीचे कसरा है, तो मैंने इसके स्टार्ट में भी कसरा डाल दिया, इरजिई, ठीक है। सिमिलरली आप जैसे एक और, इसका मतलब होता है, यानी देखो मेरी तरफ देखो, इस तरह से कह लें, यानी कमांड है कि देखो। तो अब हमने देख लिया कि इसमें कमांड है, अमर है, कोई हुक्म है, तो हमने क्या किया कि इसकी तीसरी हरकत देखी, तो ज़ा के ऊपर क्या है, दम्मा है, तो हमने शुरू में हमजा के ऊपर भी दम्मा डाल दिया, उन्जुर, ठीक है। तो ज्यादातर ये वाली जो चीज है ये फेल पर अप्लाई होगी, फेल अमर के ऊपर। और बाज़ औक़ात आपको ना कुछ ऐसे भी अल्फाज नजर आएंगे जिनके यानी तीसरे लफ्ज लेटर के ऊपर, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि फिर आप लोग ये ना बोलें कि जो बात मैंने आपको बताई थी और जो चीज अब आप अपनी आंखों से देख रहे हैं वो उसमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है। ये मैं चीज आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको वो ना रहे, कंफ्यूजन ना रहे। जैसे कि देखें एक आपको लफ्ज नजर आएगा,
اس کے پہلا جو اس کا جو پہلا حمزۃ الوصل ہے اس کے اوپر آپ کو زیر نظر آ رہی ہے، لیکن یہ بھی فیل ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی فیل ہے، یہ بھی ورب ہے، لیکن آپ اس کے تیسرا لفظ دیکھیں، اس میں آپ کو ضمہ نظر آ رہا ہے اور اس کے شروع میں آپ کو زیر نظر آ رہی ہے۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک لفظ ہوتا ہے، تو اس میں بھی ایسا ہی کیس ہے کہ شروع میں تو یعنی بیچ میں تو ضمہ ہے اور شروع میں آپ کو کسرہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، ایکچولی یہ جو ورڈ ہے اس کے اوپر جو بھی آپ کو حرکت نظر آ رہی ہے، یعنی یہاں پر پیش آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ جو لفظ ہے اس میں ایکچوئل میں یعنی جو اس کی جو اصل جو حالت ہے اس میں اس کے اوپر ہوتی ہے زیر ہی ہوتی ہے، اسی لیے ہم نے اس کے شروع میں زیر ڈالی، کیونکہ ہم نے اس کی جو ایکچوئل حالت ہے اس کے مطابق اس لفظ کے اوپر حرکت ڈالی۔ یہ جو ضمہ ہے دونوں کے اوپر یہ ٹیمپوریری ہے، یہ عارضی حرکت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ گرامر کی چیز ہے، اور ہم لوگ گرامر نہیں پڑھے، ہم لوگ تجوید پڑھے ہیں، تو میں نے اس لیے پھر یہ جو پاسبلٹی ہے نا میں نے آپ کو اس سے بھی آگاہ کر دیا، جو میں نے آپ کو رولز بتائے وہ یعنی بیسک کے اوپر ہے، وہ آپ ہر لفظ کے اوپر امپلائی نہیں کر سکتے، عربی میں ہر لفظ کا قاعدہ دوسرے لفظ سے مختلف ہوتا ہے، تو بعض اوقات تو یہ چیزیں یہ والا جو قاعدے ہیں یہ امپلائی ہو جائیں گے الفاظ کے اوپر، لیکن ہر مرتبہ یہ کیس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ کو کلیئر ہو گئی نا؟ اب وہ عارضی حرکت کیوں ہے جی اور یعنی وہ پرماننٹ حرکت کیوں نہیں ہے، وہ ہم نے عارضی حرکت کیوں ڈالی، یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گی کیونکہ سب کچھ بہت ڈیپ میں چلا جائے گا، فعل مضارع اور یعنی یہ نحو اور صرف کی باتیں ہیں اور ہم لوگ تو تجوید کر رہے ہیں، تو اس لیے میں نے بس آپ کو نا اوپر بیسک لیول پر میں نے آپ کو اس کا قاعدہ بتا دیا۔ تو حمزہ وصلی کی بات کر رہے تھے نا ہم لوگ، تو حمزہ وصل کو ہم نے دیکھ لیا کہ اس میں جو حرکات ہم داخل کرتے ہیں الف لام کی صورت میں آپ نے ہمیشہ زبر ڈالنی ہے، یہ چیز آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے آپ نے زبر ڈالنی ہے، لیکن جو فیل ہے اس کے کیس میں نا تھوڑا سا ڈفرنس آ سکتا ہے، لیکن آپ نا اس کے مطلب کے مطابق آپ نے اس چیز کا تعین کرنا ہے حرکت کا، اور کوشش کریں کہ آپ جو ہیں ہمیشہ فیل سے ابتدا نہ کریں، کوشش کریں اس سے پچھلے لفظ سے ابتدا کر لیں تاکہ آپ اس کنفیوژن سے بچ جائیں۔ تو میں نے یہاں پر پھر سے وہی والی سلائڈ شیئر کر دی ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ اس کے نیچے جو آپ کو ایک آیت نظر آ رہی ہے اس میں آپ کو ہر جگہ حمزہ قطعی نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا جو حمزہ ہوتا ہے اس پہ ہم لوگ کمپرومائز نہیں کرتے، اس کو ہم ہمیشہ ہر حالت میں پڑھتے ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ والا جو حمزہ وصلی ہے یہ کمپرومائز کر لیتا ہے، یعنی یہ کیا کمپرومائز کر لیتا ہے، ہم لوگ اگر اس کو وصلن پڑھ رہے ہیں تو یہ اپنی شناخت کو چھپانے یا ہائڈ کرنے پہ راضی ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اس کو ویسے ہم اس سے ابتدا کر رہے ہوتے ہیں تب یہ کہتا ہے کہ ہاں تم نے مجھے پروناؤنس کرنا ہے، لیکن حمزہ قطعی جو ہے وہ کبھی بھی اپنی شناخت کے اوپر اپنی آئیڈینٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، وہ ہمیشہ یہی اس کا جو وتیرہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ مجھے پروناؤنس کریں گے، ادھر آپ مجھے وقفاً بول رہے ہیں یا پھر آپ اس کو مجھے وصلاً بول رہے ہیں، آپ نے ہمیشہ مجھے پروناؤنس کرنا ہے، تو یہ بنیادی فرق ہے دونوں کا۔ تو حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ حمزہ زائدہ کی اقسام ہوتی ہیں، اور حمزہ زائدہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا، یعنی حمزہ کی جو ہم نے ٹائپس دیکھی تھی اس میں ہم نے حمزہ زائدہ اور حمزہ اصلی کی بات کی تھی۔ حمزہ جو ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حمزہ اصلی یعنی جو اوریجنل ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے حمزہ زائدہ جو کہ ایکسٹرا ہوتا ہے، جو کہ کیا ہے زیادہ ہوتا ہے۔ اور حمزہ اصلی کی جب ہم نے بات کی تو میں نے آپ کو بولا تھا کہ وہ والا حمزہ ہوتا ہے جو کہ روٹ ورڈ کا حصہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل ہم نے دیکھا کہ امروا میں ہم نے دیکھا کہ جو لفظ ہے امروا اس میں جو اگر آپ روٹ نکالیں تو آپ کو حمزہ میم را نظر آتے ہیں، یعنی حمزہ جو ہے وہ اوریجنل جو اس کے روٹ ورڈز ہیں اس کا حصہ ہے، یعنی یہ والا حمزہ اوریجنل ہے، یہ والا جو حمزہ ہے یہ اوریجنل ہے۔ لیکن حمزہ زائدہ کی اگر ہم نے بات کی جب ہم نے پھر یہ بولا تھا کہ وہ روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہوتا، روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہوتا، اور ہم نے جیسے کہ دیکھا کہ استکبر، ٹھیک ہے، ابلیس نے جو تکبر کیا تھا، تو اگر ہم اس کے روٹس نکالیں تو یہ کاف با را سے نکلتے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ اس کے سٹارٹ میں ہم نے
ہم نے کیا کیا, یہاں پر بھی دیکھیں, یہاں پر بھی ہم نے کیا کی, یہ حرکت دیکھیں, اس کا جو تیسرا لفظ ہے تا ہے, تا کے اوپر زبر ہے, تو میں نے حمزہ کے نیچے زیر لگا دی. ٹھیک ہے, امپلائی ہو گیا نا, یہ بھی فیل ہے کہ اس نے کیا کہ اس نے تکبر کیا. تو استکبرا میں نے اس کو پڑھا, میں نے اس کو استکبرا نہیں پڑھا, میں نے اس کو استکبرا نہیں پڑھا. کیوں؟ کیونکہ تیسرا جو حرف ہے اس کی حرکت کیا ہے, زبر ہے. تو زبر اور زیر کی صورت میں ہم لوگ پہلے جو حمزہ الوصل ہوتا ہے اس کے نیچے زیر لگاتے ہیں. تو استکبرا کے ہم نے روٹس نکالے, تو اس میں تو کاف با را نکلا, اور جو حمزہ ہے وہ کیا ہوا, وہ روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ جو حمزہ ہے یہ ایکسٹرا ہے, یہ کیا ہے, ایکسٹرا ہے. تو یعنی یہ حمزہ زائدہ ہے. تو ہم نے پھر یہ بات کی تھی کہ حمزہ زائدہ کی دو ٹائپس ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے وصلی اور ایک ہوتا ہے قطعی. ٹھیک ہے, زائدہ کی کتنی ٹائپس ہیں, وصلی اور قطعی, اور ان کا آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے. وصلی جو ہے وہ اپنی آئیڈینٹی پر کمپرومائز کر لیتا ہے, وہ کیا بولتا ہے کہ آپ مجھے وقفاً پروناؤنس کریں گے اور وصلاً آپ مجھے پروناؤنس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو وہ کب بولتا ہے کہ اس کو ہم نے پروناؤنس کرنا ہے, جب ہم اس سے ابتدا کرتے ہیں. جیسے کہ ٹھیک ہے, الحمدللہ رب العالمین, اس میں رب العالمین جو ہے اگر یہ آپ کو ویسے ہی کہیں پر لکھا ہوا نظر آئے گا تو آپ اس کو رب العالمین پڑھیں گے. لیکن اگر یہ آپ کو صرف اور صرف العالمین لکھا نظر آئے گا کہیں پر, تو آپ کیا کریں گے, الف لام دیکھ کر اس کے اوپر زبر ڈال دیں گے اور آپ اس کو پڑھیں گے العالمین. یعنی آپ نے کیا کیا کہ جب آپ نے اس سے ابتدا کی, حمزہ سے ابتدا کی لفظ کی, تو آپ نے اس کے اوپر حرکت ڈال دی. لیکن اگر آپ نے اس کو آیت کے اندر وصل کے ساتھ وصل کرتے ہوئے ملاتے ہوئے پروناؤنس کیا, تو آپ نے اس کی شناخت کو چھپا دیا, اس کو آپ نے حذف کر دیا. اور جو حمزہ قطعی ہے, ہم نے جب اس کی بات کی تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کمپرومائز نہیں کرتا, یہ کسی بھی صورت میں کمپرومائز نہیں کرتا, بلکہ اس نے ہر صورت میں اپنی آئیڈینٹی کو ظاہر کرنا ہوتا ہے, اپنی جو شناخت ہے اس کو واضح کرنا ہوتا ہے. تو یہ چیز ہم نے دیکھ لی. ٹھیک ہے, اب یہ جو باتیں ہیں یہ ہم نے پڑھ لی, اور یہ ہمیں پتا چل گیا کہ حمزہ وصلی اور قطعی میں کیا فرق ہے. وصل جو ہے, وصلی جو ہے, اس کے اوپر آپ کو صاد نظر آتا ہے, اور قطعی کے اوپر آپ کو یعنی زیر زبر پیش یا پھر آپ کو ایون جزم بھی نظر آتی ہے. تو جس حمزہ کے اوپر آپ کو جزم نظر آئے, آپ اس کو الف نہیں بولتے, آپ اس کو بولتے ہیں حمزہ ساکنہ. ساکن سے نا, کیونکہ ساکن ہے, اور آپ اس کو ہمیشہ جھٹکا دے کے پروناؤنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی کیا خصلت ہوتی ہے حمزہ ساکنہ کی, کہ آپ اس کو ہمیشہ جھٹکا دیتے ہیں, ایک جوڑ دے کر آپ اس کو پروناؤنس کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اور اب ہم نے یہ چیزیں پڑھ لی نا, اب ہمیں ایک اور چیز پتا ہونی چاہیے کہ حمزہ جو ہے اس کے احکامات کیا ہیں. جیسے ہم نے دیکھے تھے نون ساکن اور تنوین کے احکام, پھر ہم نے دیکھے میم ساکن کے احکام, ہم نے یہ سارے احکام دیکھے. یعنی ایک ایک لفظ ہوتا ہے, ایک حرف جو عربی میں ہوتا ہے, اس کے ہمارے پاس کچھ کمانڈز ہوتے ہیں, کچھ احکامات ہوتے ہیں, ان کے مطابق ہم نے اس حرف یا لفظ کو لے کر چلنا ہوتا ہے. جیسے کہ نون ساکن تھا, ہم نے اس کو کیسے کیسے لے کر چلے نا, کہ نون ساکن یا تنوین, یعنی ان دونوں کے ہم نے کام پڑھے نا جب, تو ہم نے کیا کیا, ہم نے یعنی اظہار کیا, اظہار پڑھا, ادغام پڑھا, اقلاب پڑھا اور اخفا پڑھا. تو اس میں کچھ ڈفرینٹ کیسز تھے اور کچھ ایکسیپشنز بھی ہم نے دیکھی. اسی طرح سے حمزہ کے بھی ہمارے پاس احکام ہوتے ہیں. جیسے نون ساکن کے 4 احکام ہیں, ویسے نون ساکن اور تنوین کے 4 احکام ہیں, ویسے ہی ہمارے پاس حمزہ کے بھی 4 احکام ہوتے ہیں. حمزہ کے کتنے احکام ہوتے ہیں؟ 4 احکام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو حمزہ جو ہے اس کے ہمارے پاس 4 احکام ہوتے ہیں. پہلا جو حکم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تحقیق. تحقیق سے آپ کو کچھ یاد آیا؟
تحقیق ہم نے تجوید کا بھی ایک مرتبہ پڑھا تھا، یعنی تجوید کے 3 مراتب میں ہم نے تحقیق پڑھا تھا، اور اس میں کیا تھا کہ ہم نے ہر چیز کو کیا کیا، ہر چیز کو اچھی طرح سے پروناؤنس کیا، ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک یعنی طرح سے ہم نے پڑھا، یعنی ہم نے کیا کیا، ہر ایک حرف کا، ہر ایک لفظ کا ہم نے حق ادا کر کے اس کو پڑھا۔ تو پہلا جو حکم ہوتا ہے حمزہ کا ہوتا ہے تحقیق، دوسرا ہوتا ہے تسہیل، تیسرا ہوتا ہے ابدال، چوتھا ہوتا ہے حذف۔ ٹھیک ہے، تحقیق، تسہیل، ابدال اور حذف۔ اگر ہم بات کریں تحقیق کی، تو تحقیق کا اگر آپ لفظی معنی دیکھیں تو اس کا لفظی معنی ہوتا ہے صاف صاف پڑھنا، ظاہر کر کے پڑھنا، خوب واضح کرنا۔ اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں جیسے کہ کہیں پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کسی جگہ پر کوئی واردات ہو گئی، خدا نہ خواستہ، تو کوئی بھی واردات ہو گئی، قتل کی واردات ہو گئی، چوری کی واردات ہو گئی، تو وہاں پر پھر کیا بولتے ہیں کہ اس واقعے کی تحقیق کی جائے، یہ بولتے ہیں نا، اس کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے، اور یعنی اس واقعے کی ساری تحقیقات کی جائیں۔ ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کو، یعنی اس کی چھوٹے چھوٹے حقائق ہیں، جو چھوٹی چھوٹی جو اس کے پوائنٹس ہیں، ان کو الیبوریٹ کر کے ہمیں بتایا جائے۔ جو ہائی آفیسرز ہوتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں، اس کی تحقیق کر کے، یعنی اس کی چھوٹی سے چھوٹی پیس آف انفارمیشن بھی آپ نے ہمیں دینی ہے، تو یعنی الیبوریٹ کرنا ہے اس واقعے کی جو پوشیدہ حقائق ہیں، آپ نے ان کو ہمارے سامنے الیبوریٹ کر کے ہمیں بتانا ہے۔ تو تحقیق کا بھی یہی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، الیبوریٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے جو لفظی معنی ہے اس میں کیا آ گیا، صاف صاف پڑھنا، یعنی ظاہر کر کے پڑھنا، خوب واضح کرنا، اور اصطلاحی معنی یعنی تجوید کے اندر اس کا کیا عمل دخل ہے، ہاں، جو کہ مجودین ہیں، جو پروفیشنلز ہیں، انہوں نے اس کا کیا ڈیفینیشن لکھی ہے، تو انہوں نے وہ یہ لکھا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، حمزہ کو اس کے مخرج سے، یعنی حمزہ کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے مخرج سے اس کی تمام صفات کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حمزہ کو اس کی ہم تمام صفات سے ادا کرتے ہیں، اور اس کے مخرج سے تو 2 چیزیں ہیں، پہلا تو ہے اس کا مخرج، دوسرا کیا ہے، اس کی صفات۔ مخرج کیا ہے اس کا، اقصائے حلق، ہاں، حروف حلقی میں سے ہے نا، تو مخرج کیا ہے اس کا، اقصائے حلق، اور صفات میں اس کی کیا آ رہی ہیں کہ جہر اور شدت، ہم نے پڑھی تھی اس کی صفات جو ہیں، شدت اور جہر، جہر یعنی بلندی، شدت یعنی ہم نے ایمفسس کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ اور اس کا اگر آپ قاعدہ دیکھیں، یعنی یہ کہاں پر ہم لوگ اس چیز کو امپلائی کریں گے، تو ہم اس کو کب امپلائی کریں گے، جب ہم دیکھیں گے کہ 2 حمزہ قطعی ہمیں نظر آ رہے ہیں، 2 حمزہ قطعی ہے، ٹھیک ہے، 2 حمزہ قطعی متحرک، یعنی ان پر کوئی بھی حرکت ہو سکتی ہے، زیر زبر پیش کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ دونوں کسی ایک کلمے میں جمع ہو جائیں، وہ دونوں کسی ایک لفظ میں آ جائیں، 2 حمزہ ایک ساتھ ایک لفظ میں آ جائیں، تو پھر ہم نے ان کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی ہم نے دونوں حمزہ کی جو آواز ہے، ان کی جو ساؤنڈ ہے، ہم نے ان کو الیبوریٹ کر کے پڑھنا ہے، علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھنا ہے، کلیئر کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، واضح کر کے پڑھنا ہے۔ فار ایگزامپل ایک لفظ آتا ہے، جیسے یہ سورۃ البقرہ کی ہی سلائیڈ دیکھیں میں نے جو شیئر کی تھی نا، یہاں پر دیکھیں ایک آپ کو لفظ نظر آ رہا ہے، اب یہاں پر آپ کو 2 حمزہ قطعی نظر آئے ہیں، اب ہم نے کیسے اس کا تعین کیا کہ حمزہ قطعی ہے؟ اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس کو یعنی کنٹینیوشن میں بھی نہیں پڑھتے، آپ اپنی آیت کی ابتدا ہی اس لفظ سے اگر کریں، اَأَنذَرْتَهُمْ، اگر آپ اپنی آیت کی ابتدا ہی اس لفظ سے کریں گے تو آپ کیا کریں گے، آپ اس سارے لفظ کو، حمزہ کی جو حرکات ہیں، آپ ان کو ضرور پروناؤنس کریں گے، آپ ان کو حذف نہیں کریں گے۔ فار ایگزامپل اوپر جو آپ کو ایک لفظ نظر آ رہا ہے، اننا، تو اگر آپ اس آیت کو پیچھے سے ملاتے بھی ہیں تو آپ پھر بھی اس حمزہ کو پروناؤنس کریں گے۔ جو ہے، اگر ہم اس کو کنٹینیوشن میں پڑھتے ہیں اس آیت کو، تو ہم لوگ کیسے اس کو پڑھتے ہیں؟ اب آپ نے دھیان رکھنا ہے اس لفظ پر، کا میں اس کو کیسے پڑھوں گی، میں اب وصل کے ساتھ یہ ساری آیت پڑھوں گی، اور آپ نے کس لفظ پر اپنا فوکس رکھنا ہے، کے اوپر، کہ میں اس کو کیسے پروناؤنس کر رہی ہوں۔
मैं इसको पढ़ूंगी, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। तो मैंने देखी कि मैंने जब वसल में पढ़ा तो मैंने जो लफ्ज अम है, इवन इवन कि मैंने अनजरताहुम, इन दोनों के हमजा को मैंने क्लियरली प्रोनाउंस किया। इवन तो मैंने वसल किया लेकिन फिर भी मैंने इन दोनों को प्रोनाउंस किया, मैंने इनकी हरकत को हजफ नहीं किया, मैंने इनकी हरकत को वसल में मिला नहीं दिया। तो यहाँ से फिर मैंने ये चीज अखज की कि ये हमजातुल कते हैं, ये हमजा कती हैं, द कटिंग हमजा है। क्यों? क्योंकि मैंने इनको मिलाया। लेकिन इसके बरक्स मैंने जब पढ़ा अल्लज़ीना, मैंने जब उसको वसल में पढ़ा तो मैंने इन्नल्लज़ीना ऐसे पढ़ा, इन्नल्लज़ीना, यानी मैंने क्या किया, अल्लज़ीना का जो हमजा है मैंने उसको हजफ करके नून के साथ मिला दिया। लेकिन जब मैंने उसको लहदगी में पढ़ा, अल्लज़ीना कफरू, इसका मतलब क्या है, ये हमजाए वसल है। ठीक है, इस तरह से आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर अलिफ को आपने देखना है कि अलिफ का हम लोग कैसे तायुन करें, तो मैंने वो भी आपको बताया था कि आपको अलिफ से पहले हमेशा जबर नजर आएगी, ठीक है, अलिफ से पहले आपको हमेशा जबर नजर आएगी। ठीक हो गया। तो यानी अअंज़रतहुम, ये जो है इसमें हमज़ातुल क़त्अ है। और यहाँ पर हमने कौन सा हुक्म अप्लाई करना है, तहकीक का, क्योंकि मैंने बोला था कि दो हमजा कत्ती, मैंने जब दोनों यानी इस आयत को वसल में प्रोनाउंस किया तो मैंने इस लफ्ज के दोनों हमजास को प्रोनाउंस किया, दोनों हमजों को मैंने प्रोनाउंस किया है। अअंज़रतहुम, अअंज़रतहुम, मैंने इनको अंज़रतहुम या अंज़रतहुम नहीं पढ़ा, बल्कि मैंने दोनों की आवाज को अलहदगी में पढ़ा। अअंज़रतहुम, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मैंने इसको तहकीक के साथ पढ़ा। ठीक है, तो समझ में आया कि एक लफ्ज के अंदर अगर दो हमजा कती आपको नजर आते हैं तो आपने उनको तहकीक के साथ पढ़ना है। ठीक है। ये जो जो एग्जाम्पल दी है आपने, एग्जाम्पल गलत है। ये एग्जाम्पल दूसरे कायदे में अप्लाई होगी, वो वाला कायदा हम लोग कल पढ़ेंगे। अच्छा, तो अगर हम ये जो तहकीक है इसका इसकी एक और एग्जाम्पल देख लें तो आपको एक लफ्ज नजर आता है, तो आप इसको कैसे पढ़ते हैं, अस्लम तुम, अस्लम तुम। ठीक है, या फिर आप अगर ये देखते हैं, अंत, यानी आपने क्या किया कि आपने इनको वाज़ह करके पढ़ा। और एक चीज जहन में रखनी है, ये जितने भी मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं इनमें कहीं भी आपको हुरूफ हल्की नजर नहीं आया, इनमें आपको कहीं भी हमजा हा, आइन हा, गईन खा नजर नहीं आया। कहाँ नजर नहीं आया? तीसरे लेटर में आपको कहीं भी हमजा हा, आइन हा, गईन खा में से कोई लफ्ज नजर नहीं आया। जो नजर आए वो दूसरे नजर आए, जैसे कि अनजरता हूं में आपको तीसरा जो अगर हर्फ है वो नून है। ठीक है, असलम तुम में जो तीसरा लफ्ज है वो सीन है ना। एक और एग्जांपल ले लें, तुम, तीसरा हर्फ क्या है, काफ। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर पहला जो हुक्म है वो हमने देख लिया कि हमजा जो है उसमें जो पहला हुक्म है वो तहकीक का होता है। और तहकीक क्या होती है? तहकीक होती है वाज़ह करके पढ़ना। और अगर मैं आपको एक और चीज पढ़ा दूं जो कि एग्जाम्पल जिन्होंने गलत दी उनकी भी फिर वो हो जाएगी इस्लाह। अब इन्होंने जो एग्जाम्पल दी ना वो एक्सेप्शन है, वो इस्तिस्ना है। अब दूसरा जो हुक्म है हमजा के हकामात में वो है तसहील। जैसा कि हमने देखा था तसहील, पहले आप इसका लफ्जी माना लिख लें, ये कोई मुश्किल नहीं है, इजी है। जैसे नून साकिन और तनवीन के काम थे ना, वैसे ही आपने इनको भी देखना है, इनको भी आपने वैसे ही याद करना है। तो अब ये है तसहील। तसहील का अगर आप लोग लफ्जी माना देखें तो वो होता है नरम करना, आसान करना। लेकिन या फिर अगर इसके नाम से ही ले लें तो सहल करना। सहल करना यानी आसानी पैदा करना। तो तसहील किसको हम बोलते हैं? नरम करना या फिर आसान करना या फिर सहल करना, किसी भी चीज के उसमें यानी प्रोसीजर में आसानी पैदा करना।
اب تجوید کے اندر اس کا کیا عمل دخل ہے؟ اصطلاحی معنی اگر ہم دیکھیں تو حمزہ کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو ہم لوگ حمزہ اور حروف مدہ کی درمیانی کیفیت میں پڑھتے ہیں، اس کو ہم لوگ حمزہ اور حرف مدہ کے درمیان میں پڑھتے ہیں، یا پھر اگر آپ اس کو ان سمپل ورڈز دیکھیں تو آپ حمزہ کو تحقیق اور ابدال کی درمیانی حالت میں پڑھتے ہیں۔ تحقیق ہم نے دیکھ لیا، تحقیق ہو گیا ظاہر کرنا، ابدال جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بدل دینا، ٹھیک ہے، کسی چیز کو چینج کر دینا، اس کی حالت کو بدل دینا۔ تو تحقیق ہوتا ہے ظاہر کرنا، ابدال ہوتا ہے کسی چیز کی حالت کو بدل دینا، کسی چیز کو مکمل طور پہ کسی دوسری چیز سے ریپلیس کر دینا۔ تو یعنی ہم نے حمزہ کو ان دونوں کی درمیانی کیفیت میں پڑھنا ہے، نہ ہی وہ تحقیق ہو، نہ ہی وہ ابدال ہو، نہ ہی وہ حمزہ ہو، نہ ہی وہ حرف مدہ ہو، ان کی درمیانی ایک کیفیت ہو، ٹھیک ہے۔ اب جو تسہیل ہوتی ہے اس کے ہمارے پاس ہوتی ہیں دو ٹائپس ہوتی ہیں تسہیل کی، ٹھیک ہے، تسہیل کی بھی ہمارے پاس دو ٹائپس ہیں، کنفیوز نہیں کرنا اس کو۔ حمزہ جو تھا، حمزہ کی ہمارے پاس دو اقسام تھیں اوور آل، حمزہ اصلی، حمزہ زائدہ، پھر حمزہ زائدہ کی دو اقسام تھی، یا ایک چارٹ بنا لے بے شک، حمزہ زائدہ کی پھر دو اقسام تھی، حمزہ وسطی اور حمزہ قطعی، پھر حمزہ کے احکام تھے چار، تحقیق، ابدال، تسہیل اور حذف۔ اس کے بعد ہم نے تحقیق پڑھا۔ اب جو تسہیل ہے اس کی دو ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے تسہیل وجوبی، ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے تسہیل وجوبی اور دوسری ہوتی ہے تسہیل جوازی۔ آج ہم لوگ صرف تسہیل وجوبی کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ برڈن نہ ہو، آج ہم صرف اس کو دیکھیں گے۔ تو وجوبی جو ہے، اگر آپ اس کو ویسے آسان الفاظ میں کہیں تو جو وجوبی ہے نا، اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ واجب سے ہے، وجوبی کس سے ہے؟ واجب سے۔ اور واجب کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز جب واجب ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کمپلشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا واجب ہے، کیا چیز اس میں کمپلشن ہے؟ تسہیل اس میں کمپلشن ہے۔ تسہیل وجوبی میں کیا چیز کمپلسری ہے؟ تسہیل کرنا، حمزہ کو نرم کرنا، حمزہ کو ابدال اور تحقیق کی درمیانی کیفیت میں پڑھنا، یہ واجب ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور اگر آپ دوسرے جو لفظ ہیں جوازی کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کا جو لفظ ہے، اس جواز کہتے ہیں کسی وجہ کو، کسی ریزن کو، ٹھیک ہے، کسی کس کو؟ ریزن کو۔ اور یعنی اس کو ایسے سمجھیں کہ اس کے اندر تسہیل کے علاوہ کوئی اور جواز بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی اور جواز بھی موجود ہوگا، تسہیل کے علاوہ کوئی اور جواز بھی اس کے اندر موجود ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ جو تسہیل ہے وہ کیوں ہوگی؟ ہم نے ایک چیز پڑھی اوپر، میں نے آپ کو ایک چیز بتائی اور میں نے آپ کو ایک چیز نوٹ کرنے کا کہا، اور میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ ہم نے جتنے بھی الفاظ دیکھے ہیں ان میں سے کوئی لفظ آپ کو حروف ہلکی میں سے نظر نہیں آ رہا، بلکہ اس میں ڈفرنٹ حروف نظر آ رہے ہیں، ہے نا۔ تو یہاں پر دیکھیں، اب تسہیل اس لیے ضروری ہے تاکہ حمزہ حروف ہلکی میں سے کسی لفظ کے ساتھ مکس نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور حمزہ کی سب سے زیادہ مشابہت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ عین کے ساتھ۔ اچھا، اب جو اگزامپل انہوں نے دی تھی نا اسی کی بات کرتے ہیں۔ قرآن میں صرف ایک ہی لفظ ہے جس کے اوپر آپ کو تسہیل نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔
اب ہم نے جو تحقیق ہے اس میں ہم نے ایک چیز پڑھی، وہ ہم نے یہ پڑھا کہ یہ دو حمزہ ایک لفظ میں ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے ہم نے کیا کیا، ہم نے ان جو دو حمزہ تھے ہم نے ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ پروناؤنس کیا۔ اب یہاں پر ہمارے پاس دو حمزہ جمع ہو گئے ایک لفظ کے اندر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک عین بھی ہے، یعنی تین حروف ہلکی ہمارے پاس اکٹھے آ گئے ہیں۔ حمزہ اور عین جو ہے یعنی تین حروف ہلکی ہمارے پاس اکٹھے آ گئے ہیں، حمزہ اور عین۔ گنے ان کو، ایک، دو، تین، تو تین جو حروف ہلکی ہیں وہ ہمارے پاس اکٹھے آ گئے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے، اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم حمزہ، یہ جو ہمارے پاس دوسرا حمزہ ہوتا ہے، دوسرا حمزہ، پہلے حمزہ کو ہم لوگ پروناؤنس کرتے ہیں، دوسرا جو حمزہ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو ہم لوگ نرم کر دیتے ہیں، اس کو ہم لوگ کیا کر دیتے ہیں، نرم کر دیتے ہیں، ہم اس کے اوپر زیادہ زور نہیں لگاتے، کیوں، کیا، تاکہ وہ کیا ہو، اس کے ساتھ وہ کیا مکس نہ ہو، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان دونوں کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کو ہم لوگ علیحدہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں اگر اس کو پڑھوں گی، میں اس کو پڑھوں گی یون، میں نے کیا کیا، میں نے اب ان کے اندر کوئی واضح فرق نہیں رکھا، جبکہ ہم تحقیق کے اندر ایک واضح فرق رکھتے ہیں، اَأَنذَرْتَهُمْ اَأَسْلَمْتُمْ، لیکن میرا جو پہلا حمزہ ہے وہ تو اسٹرانگ ہوگا، لیکن اس کی نسبت جو دوسرا حمزہ ہوگا وہ تھوڑا ویک ہوگا، اور ویک وہ کیوں ہوگا، کیونکہ میں اس کو مکمل طور پہ عین کے اندر کیا، عین کے ساتھ اس کو میں ملا کر پڑھنے کی کوشش کروں گی، تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں تسہیل وجوبی۔ اور ہم نے اس کو تسہیل وجوبی کیوں بولا، کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر تسہیل کے علاوہ تسہیل کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی پہلی جو کنڈیشن تھی وہ کیا تھی، ہم نے بولا کہ تسہیل کے علاوہ ہمارے پاس تسہیل کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، جبکہ ہم اگر دوسری اگزامپل دیکھیں گے نا تو اس میں ہمارے پاس مزید دوسرے بھی ریزنز ہوں گے۔ تو اس کا قاعدہ کیا بننا، اس کا قاعدہ یہ بنتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک لفظ ہے اور اس کے اندر آپ کو دو حمزہ قطعی اور وہ دونوں کیا ہیں، مفتوح ہوں، ان پر ہمیشہ زبر ہوگی، ٹھیک ہے، ان پر ہمیشہ زبر ہوگی، جبکہ ہم نے تحقیق کا جب ہم نے قاعدہ دیکھا تو میں نے بولا تھا کہ اس میں دو حمزہ قطعی ہوں گے، لیکن وہ متحرک ہوں گے، ان پر کوئی بھی حرکت ہوگی، زیر ہو سکتی ہے، زبر ہو سکتی ہے، پیش ہو سکتی ہے، لیکن تسہیل کے اندر دو حمزہ قطعی تو ہوں گے لیکن وہ صرف اور صرف مفتوح ہوں گے، ان پر صرف اور صرف زبر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر وہ جو ہیں ایک کلمے میں جمع ہو جاتے ہیں تو ان کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، تحقیق کے ساتھ پڑھنا ان کو واجب ہے۔ جب دو حمزہ قطعی مفتوح ایک کلمے میں جمع ہو جائیں تو ان کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، لیکن یہ جو لفظ اعجمیٌ ہے یہ اس قاعدے سے مستثنا ہے، اور استثناء میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ایکسیپشن ہوتی ہے، ایک ایکسیپشنل کیس ہوتا ہے۔ تحقیق کا قاعدہ کیا تھا، بلکہ ہم نے کیا بولا کہ دو حمزہ قطعی مفتوح ایک کلمے میں جمع ہو رہے ہیں تو ان کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، لیکن یہ جو لفظ میں نے لکھا قرآن میں صرف ایک یہی لفظ ہے جو کہ سورۃ فصلت آیت نمبر 44 میں آتا ہے، یہ لفظ جو ہے یہ اس قاعدے سے مستثنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے دوسرے حمزہ میں ہم نے تسہیل وجوبی کرنی ہے، ٹھیک ہے، باقی ہر جگہ ہم لوگ تحقیق کریں گے لیکن اس لفظ میں ہم لوگ تسہیل وجوبی کریں گے، کیوں، کیونکہ یہ ایک استثنائی صورت ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، اعجمیٌ، پہلے حمزہ کو ہم لوگوں نے کلیری پروناؤنس کیا، اعجمیٌ، ٹھیک ہو گیا، اور ہم نے پہلے حمزہ کو کلیئرلی کیوں پروناؤنس کیا، کیونکہ ہم نے دیکھا نا کہ یہ حمزہ محققہ ہے اور اس کی جو حرکت ہے ہم اس کو حذف نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو ہے اس کے اوپر ہم لوگ چونکہ تسہیل کے قاعدوں کو اپلائی کر رہے ہیں تو اس کو ہم نے نرم کر دیا، ہم نے اس کو زیادہ ایمفسس کے ساتھ نہیں پڑھا۔ باقی جو تسہیل کی دوسری قسم ہے وہ ہم لوگ کل انشاءاللہ پڑھیں گے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھ لیں۔ حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع کا فرق آپ کو سمجھ میں آ گیا؟
جی وہ آگے بات، یہ تسہیل کا سمجھ میں نہیں آیا. کیا سمجھ نہیں آیا؟ تسہیل کیسا کرنا؟ تسہیل میں نے آپ کو بتایا کہ وہ صرف ابھی میں نے جو آپ کو ایک قسم پڑھائی نا تسہیل وجوبی، وہ صرف اور صرف جی ایک لفظ کے اندر ہوتی ہے. آپ نے یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے. تحقیق سمجھ میں آ گئی؟ جی ہاں تسہیل نہیں آئی نا. تو تسہیل کی میں نے آپ کو ابھی تسہیل کی میں نے آپ کو ابھی صرف ایک قسم بتائی، اور میں نے بولا کہ قرآن میں صرف ایک لفظ ایسا ہے جس پہ آپ تسہیل کریں گے، اور وہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 44 ہے، اور یہ لفظ ہے اس کے اندر اعجمیٌ. اور ہم نے کیا بولا کہ اس لفظ کا جو پہلا حمزہ ہے وہ حمزہ محققہ ہے، تو ہم نے اس کی حرکت پر، اس کی آواز پر کمپرومائز نہیں کرنا. ہم نے اس کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے. لیکن جو دوسرا حمزہ ہے اس کے آگے چونکہ ایک اور حرف ہلکی نظر آ گیا نا، یعنی عین آ گیا ہے، تو تاکہ عین اور حمزہ کی جو ساؤنڈ ہے وہ آپس میں مکس نہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم دوسرے حمزہ کو تھوڑا عمومی طور سے اس کو نرم کر دیتے ہیں. یوزلی ہم اگر حمزہ کو پڑھیں ہم اس کو نرم نہیں کرتے، ہم اس کو ا ای او جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ا ای او. لیکن اب چونکہ اس کے آگے عین آ گیا، ایک اور لفظ آ گیا، تو ہم کیا کریں گے، اس پہ کمپرومائز دکھائیں گے اور اس کی حرکت کو تھوڑا سا نرم کر دیں گے. ہاں اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے تو پھر قرآن میں تو کتنے الفاظ ایسے ہیں جیسے کہ جس میں حمزہ کے آگے کوئی بھی لفظ آپ اب یہ حمزہ آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اس کے آگے بھی تو عین آ رہا ہے نا، وہ بھی حروف ہلکی میں سے، تو اس کے اوپر تسہیل اپلائی کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس کا آنسر یہی ہے کہ ہم نے تسہیل کا جو قاعدہ پڑھا اس میں ہمارے پاس 2 حمزہ قطعی متحرک اکٹھے ہیں، لیکن یہاں پر صرف ایک ہے. تو اس کو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کو ہم نے صحیح طرح سے پروناؤنس کرنا ہے. اور چونکہ وہاں پر 2 حمزہ تھے نا، تو تاکہ دونوں کی ساؤنڈز میں کنفیوژن پیدا نہ ہو، دونوں مکس نہ ہو جائیں، اسی لیے ہم نے ایک کو دوسرے سے بالکل علیحدہ کر دیا، اور جو دوسرا ہے اس کو عین کے ساتھ تھوڑا سا مرج کر دیا. یعنی اس کو ہم نے تحقیق اور ابدال کی درمیانی حالت میں پڑھا. درمیانی حالت میں کیسے ہو گیا، ابدال کیسے ہو گیا، یعنی ہم نے جو حمزہ ہے، جو دوسرا حمزہ ہے اعجمیٌ میں جو دوسرا حمزہ ہے، ہم نے اس کو عین کے ساتھ ملایا تو ہے، لیکن ہم نے اس کو مکمل طور پر عین نہیں بنایا، ہم نے اس کو مکمل طور پر عین سے تبدیل نہیں کیا. ہم نے اس لفظ کو اعجمیٌ ایسے نہیں پڑھا، بلکہ ہم نے کیا کیا، ہم نے ایک درمیانی سی کیفیت رکھی، اور نہ ہی ہم نے اس کو زیادہ واضح کیا. ٹھیک ہے، نہ ہی ہم نے اس کو زیادہ واضح کیا، زیادہ تحقیق بھی نہیں کی، اور ہم نے اس کو بدلا بھی نہیں مکمل طور پہ، بلکہ ہم نے اس کو ایک ماڈریٹ نیوٹرل لیول میں رکھا، اور اس کو ایک درمیان کی وہ کیفیت دے دی. یعنی نہ ہی ہم نے اس کو تحقیق کی، نہ ہی ہم نے اس کو زیادہ ایلیبوریٹ کیا اس کی آواز کو، نہ ہی ہم نے زیادہ تحقیق کی ایلیبوریٹ کیا، اور نہ ہی ہم نے اس کو مکمل طور پہ عین کے ساتھ تبدیل کیا. دوسرا جو حمزہ ہے اس کی بات کر رہی ہوں. لیکن پہلا حمزہ جو ہے ہم نے اس کو تحقیق کے ساتھ پڑھا. اور ایسا ہم نے کیوں کیا، تاکہ جو دونوں حمزہ ہیں وہ کنفیوز نہ ہو جائیں، ہمیں پتا ہو کہ یہ جو لفظ ہے اس میں 2 حمزہ آ رہے ہیں. پہلے کو ہم نے مکمل تحقیق کے ساتھ پڑھا، لیکن دوسرے پر ہم نے تحقیق اور ابدال 2 کی درمیانی کیفیت طاری کر کے اس کو پروناؤنس کیا. تو قرآن میں صرف ایک لفظ ایسا ہے جس پر تسہیل وجوبی ہوگی. سمجھے؟ جی جزاک اللہ خیر، بچ سمجھ میں آ گیا. ٹھیک، الحمدللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.